بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی خصوصی کلاس جس کا نمبر ہے 100، یعنی کلاس نمبر 100 میں آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال کیا جاتا ہے بحمدہ تعالی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، پروردگار عالم کی عنایت اور اس کے فضل سے تقریباً آج 100 کلاسیں تکمیل پا رہی ہیں اور مکمل ہونے کو ہیں۔ دوستو، یہ جو سفر ہمارا طے ہوا تھا، جو پہلی کلاس تھی غالباً وہ لفظ کے سلسلے میں تھی۔ لفظ سے شروع کرنے کے بعد بھیا آج جو کلاس نمبر 100 ہم پوری کرنے جا رہے ہیں یہ مؤنث کے سلسلے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لفظن کا جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، تو لفظن سے بات شروع ہوئی تھی اور یعنی مذکر سے شروع ہوئی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لفظ میں مؤنث بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ لفظتن تو نہیں تھا، لفظن۔ لفظن کا جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، تو وہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ آج کلاس نمبر 100 میں ہم مؤنث پر گفتگو کر رہے ہیں، اور مؤنث پر گفتگو کرتے ہوئے کلاسوں کا 100 کا عدد ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ گویا کہ مذکر سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی کلاس نمبر 100 میں مؤنث پہ وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیں دوستو کہ آگے کلاسیں نہیں چلیں گی، بس 100 کا عدد پورا ہو رہا ہے، اور 100 کا عدد آپ جانتے ہیں کہ بڑا مبارک عدد ہے، تو لہذا مذکر سے چلتے ہوئے ہم مؤنث تک پہنچے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی جو 2 یا 3 کلاسز تھیں تو اس کے اندر ہم لوگوں نے گفتگو سنی اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا مؤنث کے سلسلے میں۔ دوستو، میں مکمل طور پہ بورڈ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک لفظ ادھر مذکر، پھر ادھر اس سمت میں لکھا ہوا ہے مؤنث۔ مذکر کے نیچے جتنی بھی جگہ ہے وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، صاف جگہ ہے۔ پھر یہ مؤنث کے تحت میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ جگہ بھری ہوئی ہے مؤنث کے تحت میں اس کی قسمیں وغیرہ بتانے کے لیے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مذکر کی کوئی قسمیں وغیرہ کرنے کا رواج نہیں ہے، اگر کریں تو ہو جاتی ہیں۔ بھئی ایسا ایک طریقہ نہیں ہے کہ مذکر کی قسمیں کرتے ہوئے ہم فلاں فلاں مذکر حقیقی، مذکر لفظی، تو اس طرح کی گفتگو کریں۔ تو عام طور پہ مذکر کے تحت میں اس کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی قسمیں نکالتے ہوئے گفتگو نہیں کی جاتی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ بھی مذکر کے تحت میں کوئی قسم نہیں لکھی گئی۔ وہ اس لیے بھی کہ دوستو مذکر اور مؤنث جو ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، بھئی ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک ضد کا ذکر کیا جائے، اس کی بالکل برعکس چیز کا ذکر کیا جائے تو خود بخود وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ تفصیل سے اس کی قسمیں کچھ حد تک ہم پڑھیں اور سنیں تو خود بخود مذکر کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب مؤنث اس طرح کا ہوتا ہے تو مذکر اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مذکر کا جو حصہ ہے مذکر کے تحت میں اس کو خالی رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دوسری سمت میں دیکھیں دوستو کہ یہ مؤنث کے تحت میں یہاں دیکھیں آپ، میں اس سے پہلے والی کلاس میں بھی یہ جو الفاظ تھے یہ میں نے لکھے تھے۔ ایک ہے مؤنث حقیقی، مؤنث کے تحت میں یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ مؤنث کی ایک قسم ہوتی ہے مؤنث حقیقی، یہ بڑی اہم قسم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مؤنث مجازی، مؤنث حقیقی کے بعد مؤنث مجازی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ بتانا مقصد ہے کہ مؤنث کی یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر دوستو دیکھیں مؤنث کے تحت میں ہی کہ یہ مؤنث لفظی لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نمبر مؤنث معنوی کا، پھر اس کے بعد آ رہا ہے نمبر مؤنث حکمی کا، پھر اس کے بعد نیچے کے حصے میں مؤنث سماعی بھی لکھا ہوا ہے۔
تو دوستو یہ جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں در حقیقت مختلف پہلوؤں سے، مختلف اعتبارات سے مؤنث کی قسموں کو اجاگر کرنا مقصد ہے۔ تو دوستو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ طول طویل بحث تو آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، ہم صرف اتنا جاننا ضروری ہے آج کہ بلکہ یہ جو ہمارے کلاسز چل رہے ہیں یہ ابتدائی دور کی کلاسز ہی ہیں، تو اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں جا کر تفصیل طلب گفتگو آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی ہے، لہذا سرسری طور پر ہم کو یہاں جاننا ضروری ہے کہ مؤنث کی یہ فلاں فلاں قسمیں ہوتی ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث حکمی، مؤنث سماعی، یہ قسمیں ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اگلا کہ مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ دوستو دیکھیں، کسی انسان یا حیوان مؤنث پر دلالت کرے جو لفظ، تو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ دوستو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مؤنث جو لفظ ہوتا ہے، مؤنث میں مؤنث حقیقی جو ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس کے مد مقابل جنس سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا مؤنث لفظ ہے کہ جس کے مقابلے میں بھئی اسی کی جنس میں سے اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر پایا جائے، چاہے انسان سے تعلق رکھنے والا ہو وہ مؤنث، چاہے حیوان سے، جانور سے تعلق رکھنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ دوستو دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا مد مقابل کوئی مذکر نہیں ہوتا، بھئی اگر ہو بھی تو پھر وہ کوئی جاندار نہیں ہوتا، نہ انسانوں میں سے وہ ہوتا ہے نہ جانوروں میں سے ہوتا ہے، حیوان اور جانور جاندار چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے دوستو یہاں پہ میں بالکل مختصراً عرض کروں، یہاں پہ ایک مثال لکھی گئی ہے دوستو، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، خدیجتو، خدیجتو ہے، فاطمتو ہے، عائشتو ہے، شاہدتو ہے، تو اس طرح زینبو کا لفظ ہے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ مؤنث ہیں، ایسے مؤنث ہیں کہ ان کے مقابل میں جاندار ایک مذکر ہے۔ یہ انسانوں میں سے ہیں تو ان کے مقابلے میں ایک انسان مذکر ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ امراتن اگر لے لیں ہم مثال، تو اس کے مقابلے میں رجلن ہوتا ہے، عورت کے مقابلے میں مرد ہے۔ ولدن اگر ہے تو اس کے مقابل میں، اس کے مد مقابل بنتن ہے۔ تو اس طرح خدیجتو ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی خالد ہے، کوئی فرید ہے، اس طرح مد مقابل میں کوئی انسان سے تعلق رکھنے والا ہو وہ مؤنث، یا جانور سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے مد مقابل میں کوئی مذکر ہو، تو ایسے مؤنث کو جبکہ اس کے مقابل میں مد مقابل میں مذکر ہو تو ایسے مؤنث کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ یہ تو انسانوں میں کی ایک بات تھی، ایک مثال تھی خدیجتو۔ تو دوستو ابھی جانوروں میں جیسے عصفورتن لے لیجیے آپ، عصفورتن چڑیا ہے، تو لہذا اس کے مقابلے میں عصفورن یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، طائرتن ہے تو اس کے مقابلے میں طائرن ہے۔ تو اس طرح جاندار مذکر اگر ہو اس کے مقابل میں ایسا مؤنث اگر پایا جائے تو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں دوستو، یہاں مؤنث مجازی لکھا ہوا ہے۔ مؤنث مجازی کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث کی طرح معاملہ کیا جائے حالانکہ نہ حیوان ہو نہ انسان، مطلب وہ لفظ ہو مؤنث کے جیسا اس کو سمجھا جائے اور مؤنث میں شمار کیا جائے۔ شمار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں مؤنث کی علامت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ تصور کار فرما نہیں ہوتا کہ اس کے مد مقابل میں کوئی جاندار مذکر ہے۔ نہ انسانوں میں سے کوئی جاندار مذکر ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے کوئی مذکر ہے، نہ جانوروں میں سے ہے، لیکن وہ پھر بھی مؤنث میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ دوستو یہاں سیارتن لکھا ہوا ہے، سیارتن، پھر اسی طریقے سے دوستو شمسن ہے، سیارتن ہے، تو سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، تو یہ مؤنث ہے۔ تو کیا مؤنث ہے تو کیا اس کا مد مقابل کوئی ہے اور ہے جاندار؟ نہیں ہے، تو لہذا اس کو مجازی طور پر یعنی اس کے ساتھ حقیقی مؤنث کی طرح معاملہ کیا جا کر اس کو بھی مؤنث شمار کیا جا رہا ہے، تو اس کو مؤنث مجازی کہا جائے گا۔ دوستو تیسرے نمبر پر ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی اس لفظ سے ہی ظاہر ہے۔ دیکھیں، ایسا لفظ اس کے ساتھ مؤنث کی علامت ملی ہو مگر وہ مذکر نہ ہو،
मुअन्नस की अलामत मिली हुई हो लेकिन वो मुज़क्कर न हो। ये अलग बात है कि बसा औक़ात ऐसा भी बोला जाता है उसको कि मुअन्नस की अलामत मिली हुई हो, चाहे वो मुज़क्कर हो लफ्ज़ या मुअन्नस हो, तो उसको भी मुअन्नस लफ्ज़ी कहा जाता है। लेकिन एक ख़ास तनाज़ुर में मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसके बाद भी, और यहाँ जैसे आपने मुलाहज़ा फरमाया हकीकी, मजाजी, फिर उसके तहत में भी बाज़ क़िस्में आने वाली हैं उसके बाद में भी। मुअन्नस लफ्ज़ी, अब याद रखें कि ऐसा मुअन्नस जो लफ्ज़ों में तो मुअन्नस हो मगर हकीकत में मुज़क्कर हो, आम तौर पे इसी पे इसको फिट किया जाता है। तो ऐसा लफ्ज़ जिसके साथ मुअन्नस की अलामत मिली हो मगर वो मुज़क्कर हो। दोस्तों, इससे पहले शायद अर्ज़ किया गया है आपके सामने कि मुअन्नस की कुछ अलामतें होती हैं जो अरबी में मुकर्रर हैं। उसमें से एक अलामत है गोलता, या आखिर में गोलता का पाया जाना और आना, ये मुअन्नस की अलामत है। जैसे तावीलतुन है, साअतुन है, मिंददतुन है, इस तरह के सय्यारतुन है जैसे अब यहाँ, तो ये तो मुअन्नस की अलामत पाई जा रही गोलता, तो वो मुअन्नस हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों ये देखें भाई, लफ्ज़ों में तो वो मुअन्नस है, जैसे कि मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है। ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ में हमज़तु में, हमज़ा जो नाम होता है, तलहा जो नाम होता है, तो इसके अंदर तो गोलता पाई जा रही है मुअन्नस की, तो क्या इसको मुअन्नस ही समझा जाए? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। लफ्ज़ों में तो ये, लफ्ज़ में तो ये मुअन्नस की अलामत पाई जाने की वजह से मुअन्नस है, लेकिन ये लफ्ज़ बोलने के बाद ज़हन इंसानी में किसी मुअन्नस का ख़याल नहीं आता, बल्कि सिर्फ मुज़क्कर का ही आता है। मुराद इससे मुज़क्कर ही है। ऐसा समझे कि है लफ्ज़ मुअन्नस लेकिन नाम रखा गया है उसको लेकर मुज़क्कर का, तो ऐसी सूरत में उसको मुअन्नस लफ्ज़ी कहते हैं। इस तरह के जितने नाम होंगे लफ्ज़ों में देखे, अगर सूरत शक्ल में देखे तो वो मुअन्नस नज़र आए, लेकिन वो नाम मुअन्नस का ना हो बल्कि मुज़क्कर का, जैसे कि हमज़तु है, फिर तलहतु है, इस तरह के अल्फाज। उसके बाद देखें दोस्तों, मुअन्नस मानवी का नंबर आ रहा है। मुअन्नस मानवी किसको कहते हैं? माना में मुअन्नस हो, मफहूमी तौर पर मुअन्नस हो, भाई अगरचे देखने में शक्ल सूरत में अलामत के एतबार से कोई अलामत ही ना हो कि वो मुअन्नस नज़र आए, लेकिन मानवी एतबार से, जहनी एतबार से वो मुअन्नस हो। जैसे कि यहाँ देखें, मरियमू का लफ्ज़ है, तो मरियमू है, ज़ैनबू है, देखने में ये मुअन्नस की अलामत ज़ाहिरी तौर पर न पाए जाने की वजह से मुअन्नस नहीं लगता कि ये देखने में मुअन्नस समझा जाए, लेकिन चूँकि ये लफ्ज़, ये नाम ज़ैनबू का है और इसी तरह यहाँ पे मरियमू का है, और बहुत सारे नाम हमारे मुआशरे में बोले जाते हैं। नसीम का जो लफ्ज़ है, नसीम है, नसरीन है, परवीन है, इस तरह के जो नाम होते हैं, तो वहाँ पे तो कोई अलामत तो नहीं होती है, लेकिन जैसे ये नाम हम बोलेंगे, ये लफ्ज़ ज़िक्र करेंगे तो मुअन्नस का ख़याल आएगा, जहन में मुअन्नस का तस्वुर आएगा, तो इसको मुअन्नस मानवी कहा जाता है। फिर इसी तरीके से दोस्तों ये आगे लिखा हुआ है मुअन्नस हुक्मी। ये क्या चीज़ होती है मुअन्नस हुक्मी? जो हो तो मुज़क्कर मगर मुअन्नस की तरफ इजाफत होने से मुअन्नस की तरह समझा जाए। ये भी एक ख़ास तस्वुर है मुअन्नस का। बाद अल्फाज अरबी में ऐसे हैं कि जो मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो मुअन्नस की जगह भी चलते हैं, मुज़क्कर की जगह भी चलते हैं, लेकिन जब मुज़क्कर की जगह चलते हैं वो, तो वो मुज़क्कर समझे जाते हैं। फिर मुअन्नस की जगह चले तो फिर वो मुअन्नस समझे जाते हैं। भाई अगरचे वो लफ्ज़ बनावट में, सूरत में, शक्ल में कैसा भी हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे दोस्तों यहाँ देखिए मिसाल लिखी हुई है कुल्लुन की। ये जो कुल्लुन का लफ्ज़ है, कुल्लुन के माने आते हैं हर, तो ये जो कुल्लुन है अरबी ज़ुबान में ये मुज़ाफ बनकर इस्तेमाल होता है। तो कुल्लू के बाद जो भी लफ्ज़, जो भी नाम ज़िक्र आप करेंगे कुल्लू के बाद, जैसे कि कुल्लु बिन्तिन हर लड़की, कुल्लुम रअतिन हर औरत, तो मुअन्नस की तरफ चूँकि इसकी निस्बत और इजाफत हो रही है, तो कुल्लुन को भी हुक्मन मुअन्नस समझा जाएगा, तो इसको भी मुअन्नस हुक्मी कहा जाता है। इसको मुअन्नस हुक्मी कहते हैं, ये मुअन्नस हुक्मी है। फिर इसी तरीके से दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज़, ये अल्फाज मुअन्नस समाई। इसका मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज जो मुअन्नस हों लेकिन वो
ख़ास मेयार पे ना उतरें, जैसे कि علامت پہ پورے نہ اتریں اور فلاں فلاں جو مؤنث بتائے گئے ہیں مؤنث کے طور طریقے اس پہ نہ اتریں، لیکن اہل زبان، اس کا تعلق اہل زبان سے ہوتا ہے۔ بھئی عرب لوگ اہل زبان جو ہے نا مخصوص الفاظ کو مؤنث کے طور پر استعمال کیے، پھر مؤنث ہی وہ سمجھے گئے اور مؤنث کے طور پہ ہی لوگ سن کے اس کو آگے پہنچائے، تو اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جن کو مؤنث سماعی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، جہنم کے جتنے نام ہیں وہ مؤنث ہیں، پھر اور مؤنث معنوی میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ سماعی کی بات میں ایسے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اہل زبان سے سن کر ہم کو وہ الفاظ بھی مؤنث استعمال کرنا پڑتا ہے، سن کر کہ انہوں نے ان الفاظ کو مؤنث استعمال کیا، لہذا ہم بھی اس کے پابند ہیں، تو اس لیے اس کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ریحن کا لفظ ہے، ہوا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ہوا کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ ریحن ہے، تو یہ کیسے مؤنث ہے ریحن؟ تو اہل زبان نے اس کو مؤنث استعمال کیا اور مؤنث کے طور پر ہی یہ چل رہا ہے، تو اس کو ہم مؤنث سماعی میں شامل کریں گے۔ تو دوستو یہ جو گفتگو رہی کلاس نمبر آج کی 100 میں مؤنث کی قسموں کے سلسلے میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی مثالوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ سکے ہوں گے۔ بحمدہ تعالی آج تک کلاسوں کی تعداد 100 ہو چکی ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی جو کلاسیں ہونے والی ہیں ایک نئے انداز سے، پھر ایک نئی شکل سے، پھر نئے طور طریقے سے، ایک نئے اضافے کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آگے کی کلاسیں پیش کی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔